بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب محبت، آج شب برات کی رات ہے اور یہ وہ پاکیزہ اور برکتوں والی رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ ہر حکمت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ تو مناسب سمجھا کہ احباب محبت کے ساتھ کچھ دینی گفتگو اور فضیلت اس رات کی جو ہے وہ چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کی جائے۔ بہت سارے لوگ اس موقع پر بھی لوگوں کو عجیب طرح کی خیالات دیتے ہیں اور عجیب طرح کی سوچ پیدا کرتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں، حالانکہ کتب احادیث کے اندر اس رات کی کثرت کے ساتھ فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن عظیم الشان میں بھی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حکمت کا فیصلہ اس رات کو فرماتا ہے۔ بڑی مشہور حدیث پاک یہ کتب احادیث میں کثیر تعداد میں موجود ہے اور جامع ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی یہ ہے، مشکات میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک، وہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پاک کے جن کی ہر ادا جو ہے وہ ایمان والے کے لیے حجت ہے۔ ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور 15 شعبان کی رات، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، نجات والی رات، سرکار میرے پہلو میں جلوہ گر تھے اور حضور میرے پہلو سے اٹھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے چلنے کا انداز ایک بڑا خوبصورت اور باوقار ہوتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اپنے قدم مبارک کو پوری طرح جمع کر اور وقار سے چلتے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، کیا خوب کسی شاعر نے کہا کہ عرب شریف دے صدقے جائیے جتھے بکریاں یار چرائیاں، قدم قدم تے بوسے دیواں جتھے تلیاں یار نے لائیاں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چلے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جنت البقیع میں تشریف لے گئی، وہ پاکیزہ قبرستان کے جہاں کثیر تعداد میں ان لوگوں کی قبریں موجود ہیں جن سے اللہ کی ذات نے اپنے راضی ہونے کا اعلان قرآن عظیم الشان میں فرمایا، اور فرمایا یہ لوگ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ میری مراد کثیر تعداد میں صحابہ کرام کی قبریں وہاں موجود ہیں، امہات المومنین کی قبریں وہاں موجود ہیں، اہل بیت افراد کی، سیدہ کائنات کی قبر مبارک وہاں موجود ہے، اور وہ جگہ جو حضرت عثمان غنی نے خریدی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پر جا کر کے حضور اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کرتے، یعنی خاص دعا۔ یہاں یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ کچھ لوگ، ان کے پاس اگر کچھ تھوڑا سا روپیہ پیسہ زیادہ ہو تو وہ دعا بھی یہاں سے یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے مانگتے، حالانکہ اللہ کی بارگاہ سے مانگنا یہ ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، کوئی خاص بات ہے، کوئی خاص چیز مانگنی ہے تو اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند کیا جائے اور اس کی بارگاہ سے گڑ گڑا کے مانگا جائے۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کیا اور اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی جا رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیریت ہے، آپ تشریف فرما ہوئے جنت البقیع میں رات کے وقت؟ تو حضور نے فرمایا اے عائشہ، آج وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ بنو قلب، اور بنو قلب قبیلہ وہ قبیلہ ہے عرب کے اندر جس کی بکریوں کی تعداد بے شمار، اس کے اندر بکریاں موجود تھیں اور جن کی تعداد کو گننا جو تھا یقیناً ایک مشکل کام تھا، لیکن میں قربان جاؤں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت پر۔ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شاعر نے کہا کہ ہم یہاں سے کہیں وہ مدینے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، اور پھر حضور کی بصیرت کی بات کی جائے تو کیا خوب کہا گیا۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے، سرکار کی ذات وہ کریم ذات ہے کہ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک نے فرمایا کہ بنو قلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ، اللہ تعالیٰ آج کی رات میری امت کے گناہ گاروں کی بخشش فرمائے۔ سو آج کی رات یعنی ایک بکری کے بالوں کو گننا ناممکن بات ہے، اور حضور بکریوں کے بالوں کی تعداد کو بھی جانتے ہیں۔ اگر سرکار بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کو جانتے ہیں تو ذوق کے لیے یہ بات کہنا میں حق بجانب ہوں کہ حضور اپنے غلاموں کی تعداد اور ان کی بخشش کو کیوں نہیں جانتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کی رات اللہ ان لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ سو آج کی رات شب برات کی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے کی رات ہے۔ قرآن عظیم الشان فرماتے اللہ کی ذات اپنے بندوں سے پکار کے کہتی ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم،
اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں رکھا؟ وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، آج کی رات اللہ کی رحمت آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتی ہے، اور اللہ کی ذات یہ پکار کے فرماتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش کی طلب کرنے والا، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے مجھ سے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق حلال کثیر عطا کر دوں، ہے مجھ سے کوئی جھوٹ سے توبہ کرنے والا، میں اس کو سچ کی دولت اور اسے صدیقین کے اندر شامل کروں، ہے مجھ سے کوئی اولاد مانگنے والا، میں اس کو اولاد کثیر عطا فرماؤں۔ اللہ کی رحمت آسمان دنیا پہ غروب آفتاب سے لے کے اگلے دن طلوع آفتاب تک اللہ کی رحمت پکارتی ہے۔ گویا جب اللہ کی رحمت ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی، تشبیہ نہیں ہے، مثال دی جا رہی ہے، جب بھی کسی برانڈ کی اگر سیل لگتی ہے تو لوگ وہاں جوک در جوک جمع ہوتے ہیں، آؤٹ سیزن کے وہ کپڑے جو ہیں، وہ جوتے جو ہیں وہ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نیکیوں کا تو سیزن آؤٹ ہوتا ہی نہیں ہے، بخشش کا سیزن تو آؤٹ ہوتا ہی نہیں ہے، رزق حلال کو اللہ کی بارگاہ سے لینے کا سیزن تو آؤٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی صدا یہ ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے کہ وہ رات بھی ہم گلیوں میں چلنے اور پھرنے کی نظر کر دیتے ہیں، اسی طرح گزار دیتے ہیں۔ کچھ جو نوجوان ہوتے ہیں وہ جناب والا ایسا مواد جو ہے نظر آتش کرتے ہیں، یعنی پٹاخے چلاتے اور ایسے ایسے حرکات میں، خرافات میں وقت گزارتے ہیں کہ جس رات اللہ کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اللہ کی بخشش کا پروانہ لے لے کے جاتے ہیں، اس رات چاہیے تو یہ تھا کہ ملائکہ کا استقبال اس انداز سے کیا جائے کہ ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری نیک اعمال اپنے سونے کے تھال میں لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس رات کو اتنا برود پھینک دیا جاتا ہے، اس قدر پٹاخے چلا دیے جاتے ہیں، اس قدر جناب والا اذیت ناک جو مواد ہے وہ فضا کو آلودہ کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ رات تو خوشبوئیں بانٹنے کی رات ہے، وہ رات تو اپنے دکھی بھائیوں کو گلے سے لگانے کی رات ہے، وہ رات اپنے دوستوں کو معاف کرنے اور معاف کروانے کی رات ہے۔ لیکن یہاں چند سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے سوشل میڈیا عروج پہ جا رہا ہے کہ لوگ ایک میسج چھوڑتے ہیں ایک دوسرے کو کہ میری طرف سے اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو معاف کرے، لیکن ایسی توبہ آپ کو پتہ ہے اگر کہ فلاں بندے کی میری اس بات سے دل آزاری ہوئی ہے تو پھر میسج نہ کریں، بلکہ اگر ممکن ہو تو اس کے پاس چلے جائیں یا اس کو بلا لیں یا اس سے فون پہ رابطہ کریں کہ آپ مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں۔ اور یاد رکھیے، معافی مانگنا، بزدل بندہ کبھی معافی نہیں مانگتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، جو بہادر اور دلیر اور مضبوط ہوتا ہے، یقیناً وہ بندہ معافی مانگتا ہے۔ اور معافی کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا خوبصورت فرمایا۔ حضور فرماتے اگر جھک جانے سے عزت کم ہوتی ہے تو کل قیامت کو میں مصطفیٰ ضمانت دیتا ہوں میں تمہیں عزتیں عطا فرما دوں۔ تو اس لیے اس رات اللہ کی بارگاہ میں تو توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے وہ بھائی، وہ دوست، وہ عزیز رشتہ دار جن کی دل آزاری ہوئی ہے آپ کی گفتگو سے، آپ نے ان کے پاس جانا ہے یا ان کو بلانا ہے یا ان سے رابطہ کر کے ان سے دلی طور پہ معذرت کرنی ہے، اور یہ صرف رسمی طور پہ نہیں، صرف ایک رات کے لیے نہیں کہ اگلے دن پھر وہی معاملات ہیں، اگلے دن بھی پھر وہی معاملات ہیں۔ مجھے ایک بزرگ کی بات بڑی خوبصورت لگی اور سادہ لہجے میں انہوں نے بات کہی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت شب برات کا وظیفہ بتا دے، تو انہوں نے کہا بیٹا ایک ہی وظیفہ ہے کہ تو اپنی زندگی سے 2 نمبری کو نکال دے، فراڈ کو نکال دے، اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دے، اپنی زندگی سے اپنی عادات رذیلہ کو نکال دے، اپنی جو بری عادتیں ہیں ان کو اپنی زندگی سے نکال دے۔ شب برات کا اس سے بڑا وظیفہ نہیں۔ یہ نہیں کہ ایک رات ساری رات ہم نوافل بھی پڑھیں، ہم دن کا روزہ بھی رکھیں، لیکن اگلے دن پھر وہی حال ہو کہ میری توبہ پر تو توبہ 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 کر اٹھی۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی بارگاہ میں اس انداز سے توبہ کی جائے کہ اگلے دن انسان کی طبیعت سے، اس کی عادات سے، اس کی حرکات و سکنات سے پتہ چلے کہ واقعی اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، اور اس کی طبیعت بدلی ہوئی بتا دے کہ اگر اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے تو اللہ نے اس کی توبہ کو قبول بھی فرما لیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی توبۃ نصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔